آج ہم سب کی ضرورت ہے ہدایت، اور ہدایت کا سرچشمہ اور منبع قرآن ہے کہ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس قرآن سے جڑنا ہوگا۔ یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کر دکھایا، جس پر صحابہ اکرام نے چل کر دکھایا۔ یہ قرآن وہ راستہ ہے، یہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے آج زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اتنا ضروری ہمارے لیے یہ قرآن سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح جینا ہے، کس طرح ہم نے اپنے سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے، ہمارے گھریلو معاملات، ملکی معاملات، سارے جو بھی معاملات ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے انسٹرکشن بک بنایا ہے تمام تر معاملات میں۔ تو اس کو سمجھنا اور پڑھنا کتنا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب عطا کی ہے، جن لوگوں کو میں نے یہ کتاب عطا کی ہے، وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، حق تلاوتہ، کہ اس کی تلاوت کا وہ حق ادا کرتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیسے ہوگا؟ ہم ساری رات کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں کیا پڑھا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کے کن احکامات کو ہم نے پڑھا ہے، تو پھر کیا قرآن کا حق ادا ہو جائے گا؟ قرآن کا حق ادا تبھی ہوگا جب ہم اس جو پڑھتے ہیں، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ بھی ہوگا، کیونکہ ہماری زبان تو عربک نہیں ہے، ہماری زبان تو اردو ہے، عربک ہمیں سیکھنی پڑے گی۔ تو جس طرح ہم اپنی زندگی کے باقی معاملات میں ہم اتنا کچھ پڑھتے ہیں، ہم اتنی بڑیاں ڈگریاں لے لیتے ہیں، ہم اپنی آدھی سے زیادہ زندگی دنیاوی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو کیا اس قرآن کو لیے ہمیں پاس تھوڑا سا ٹائم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس قرآن کے لیے ہمیں ٹائم وقف نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس قرآن کی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی؟ اس کے لیے بھی ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، اور یہ ہماری اس دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہماری اس زندگی کو بھی نور سے بھرے گا اور ہماری قبر کو بھی نور سے بھرے گا۔ یہ قرآن ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو میں نے یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں کہ جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں پڑھنے کا۔ تو قرآن کو بنا سمجھے پڑھنا اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بنا سمجھے پڑھنے سے ہمیں ثواب تو مل جائے گا، نیکیاں تو مل جائیں گی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم نے پڑھا کیا۔ جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم عمل سے بھی آری رہیں گے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس پہ ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف وہی لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ۔ پھر جو لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں پورا، صرف وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ قرآن پاک پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، جو انکار کرتے ہیں قرآن پاک سے، اس کی تلاوت سے، اس کو پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے، اس کو نافذ کرنے سے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے، وَمَن یکفر بہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تو خسارہ پانے والے ہیں، ایسے لوگ تو خاسرون میں سے ہیں، جو لوگ خسارے میں ہیں ان میں سے ہیں وہ لوگ۔ صرف وہی لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں تلاوت کا، جو اس کا پوری طریقے سے حق ادا کرتے ہیں، پھر وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے ہمارے اس ذکر سے، کیونکہ یہ قرآن ہی ذکر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے، ذکر للعالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ نہیں رہے اس کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر، یہ قرآن، یہ نصیحت ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ذکر کہہ رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑی نصیحت یہ قرآن ہی ہے۔
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے ہمارے اس ذکر سے، اس قرآن سے، اس نصیحت سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر اس کی زندگی تنگی میں گزر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا گزران مشکل کر دیتے ہیں، ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں معیشت، اللہ تعالیٰ نے معیشت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آج سارے کا سارا فساد جو ہے وہ معیشت میں برپا کیا ہوا ہے، آج معیشت تنگ ہے، ہماری معیشت ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کن لوگوں کی معیشت ٹھیک نہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں، میرے اس ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، میں ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ تو آج معیشت ہماری تنگ ہوئی پڑی ہے کیونکہ ہم نے اس قرآن سے منہ موڑا ہے، ہم نے اس قرآن کے پڑھنے سے منہ نہیں موڑا۔ آج بڑے بڑے مدرسے ہیں پاکستان میں، سینکڑوں لاکھوں حفاظ بن رہے ہیں سالانہ، لیکن ہم نے کیسے منہ موڑ لیا؟ ہم نے اس کو نافذ نہیں کیا، اس کتاب کا ویسے حق ادا نہیں کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حق ادا کرنے کا کہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے نافذ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے تمام حکموں سے بالا تر نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے کا سارے فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو، ان الحکم الا للہ، کہ تمام تر فیصلوں کا اختیارات ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، وہ فورن پالیسی کا ہو، کچھ بھی ہو، سب کے سب فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا ہے۔ یہ ہے اس قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس سے منہ موڑتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر میں ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ معیشت تنگ ہونا صرف اسی دنیا کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟